اور مکے میں جشن کا سما تھا کہ امام تشریف لائیں، امام آئے۔ مکے والوں نے بڑی عزت کی، امام پاک نے اپنے خاندان کے مکانوں میں قیام فرمایا، اور پھر حضرت ابن زبیر ابن عمر ان حضرات نے کہا امام اب آپ یہیں رہیں، یہاں سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام کے پاس کوفہ سے خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید پلید بدبخت بادشاہ بن گیا، اور امام نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا، تو یہ کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے مل کر کے میٹنگ کی کہ امام کو یہاں بلانا چاہیے۔ امام علی مقام کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اتنی عجلت کی، ایک خط نہیں لکھا بلکہ پے در پے ان لوگوں نے کم و بیش امام علی مقام کو 150 خطوط لکھے۔ یہ کم سے کم تعداد مورخین نے لکھی ہے 150 خطوط۔ بعض لوگوں نے 1000 کا ذکر کیا، بعض لوگوں نے 1500 کا ذکر کیا، لیکن کم سے کم 150 خطوط امام کے پاس آئے۔ امام نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور آپ عازم کوفہ ہوئے۔ جب اصحاب رسول کو، سینئر صحابہ کو جو اس دور میں تھے، پتہ چلا تو انہوں نے کہا حسین آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کوفہ، وہ کوفہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، جہاں کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے بابا کے ساتھ ان کا انداز کیا تھا، آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے بابا کو انہوں نے قتل کی دھمکی دی، شہادت آپ کے بابا کی وہاں ہوئی۔ شہادت کے بعد کتنا طوفان آیا کہ امام علی مرتضیٰ کے جسد اقدس کو بھائیوں کو چھپا کر دفن کرنا پڑا۔ علل اعلان بھی مولا کائنات کو قبر انور میں راحت اور آرام کے لیے رکھنے نہیں دیا گیا۔ کتنے ہنگامے کیے، ساری چیزیں یاد دلائی۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے خط کے مضامین آپ نے سنائے، بتائے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آتے ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وہ شرابی، وہ فاسق و فاجر، وہ دین اور دنیا کے لیے آر اور ننگ انسان، اس کے ہاتھ پر تم نے کیوں بیعت کی تھی؟ تو ہم اللہ کو جواب دے دیں گے مولا ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، ان کو دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی۔ اب بتاؤ میں کیسے رکوں؟ اس وقت جب یہ خط دیکھے تو امام نے ان کو کہا کہ اب میرے لیے کیا چارہ ہے؟ تو مشورہ دیا گیا آپ ایک کام کریں، خود نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، وہ جائے اور آپ کو وہاں سے رپورٹ بھیجے کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ اس وقت امام پاک کو یہ مشورہ پسند آیا، اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جیور روانہ کیا۔ آپ جا رہے تھے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے مطابق، شاہ عبد العزیز کے مطابق، اور اسی طریقے سے علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق، اسی طریقے سے مفتی جلال الدین امجدی، ان حضرات کی تحریر کے مطابق کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، اور پھر آپ کوفہ گئے۔ پہلے ہی دن کوفہ میں حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کرنے والوں کا تانتا بن گیا، لوگ بیعت کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، بیعت کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے۔ امام نے یہ منظر دیکھا، امام مسلم نے سوچا کوفی اپنے عہد سے ہٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے عہد پہ قائم ہیں۔ انہوں نے خط لکھا، امام حالات بڑے خوبصورت ہیں، ماحول بڑا اچھا ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لیں۔ ادھر خط روانہ ہوا امام حسین کو، اور ادھر مخبری کی گئی یزید کو۔ یزید تک بات پہنچی کہ حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں،
وہ امام مسلم جو امام حسین کے نمائندہ بن کر آئے ہیں، تو ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، یہ کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کسی سخت آدمی کو جو امام مسلم پر معاذ اللہ ہاتھ ڈالے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کو گزن پہنچائے، ایسے آدمی کو متعین کیا جائے۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا ان دنوں حاکم تھا، اس سے بڑا ناراض چل رہا تھا۔ ناراضی اتنی تھی دونوں کے درمیان کہ بصرہ سے اس کو معزول کرنے کا پلان چل رہا تھا۔ ایسے میں جب یہ خبر یزید کے دربار میں پہنچی کہ امام مسلم امام حسین کے نمائندہ بن کر کے لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں اور کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا، بلکہ پورا عراق چلا جائے گا ہاتھ سے، تو اس نے اپنے غلام اور اپنے معتمد خاص سرجون کو بلایا۔ یہ سرجون کون تھا؟ یہ سرجون وہ تھا جس کی گود میں یزید پلا تھا۔ یزید صحابی کی گود میں نہیں پلا۔ لوگوں کو اس پر بڑی تشویش ہے کہ یزید صحابی کی گود میں پل کر ایسا بگڑا کیسے؟ وہ صحابی کی گود میں نہیں پلا تھا، اس کو جو پالا تھا جس گود نے، وہ سرجون کی گود تھی، سرجون، اور یہ یزید کا پکا رازدار، اسی کی گود میں وہ پلا، اسی کی گود میں وہ بڑا، اسی کے ساتھ رہا، بہت معتمد تھا یہ یزید کا۔ تو یزید نے اس سرجون سے پوچھا، اور سرجون کون تھا؟ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا، بس اتنا سن لیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ کہ وہ یہودی تھا۔ بعض مورخین نے کہا کہ وہ عیسائی تھا، لیکن اس کو کسی نے مسلمان نہیں لکھا۔ آپ عقد الفرید اٹھا کر کے دیکھیں، اس طرف اس کی تفصیل آپ کو ملے گی کہ سرجون کیا تھا۔ اس کے بارے میں بتاؤں تو بہت آپ کو حیرت ہوگی، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے، مجھے جلدی سے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا ہے، کڑیاں جوڑ کر۔ سرجون سے پوچھا کہ سرجون کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ دربار شام میں اکثر فیصلے سرجون کے مشورے سے ہی ہوتے تھے، یزید ایسے ہی کرتا تھا، اور وہ شاطر دماغ آدمی تھا کہ جو سرجون کہہ دے یزید اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتا تھا، گویا کہ وہ اس کا استاد، اس کا مربی اور معتمد، اس کا دوست، اس کا یار، سب کچھ۔ اس نے کہا یزید اگر نمٹنا اس فتنے کو تو یہ کام عبید اللہ ابن زیاد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ شریف آدمیوں سے ایسی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ کام کرے گا بڑھ کر؟ تو جہاں شرافت نہ ہو تو وہیں سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کام عبید اللہ بن زیاد کو سونپ دے اور اس کو کچھ لالچ بھی دے دے۔ اس نے فوراً خط لکھا، اور المختصر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد خوش ہو گیا کہ یزید نے میرا پرموشن کر دیا۔ اس نے اپنی جگہ بصرہ میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ متعین کیا، اور وہ قادسیہ میں اپنی فوج کو روک کر جو ہے وہ حجازیوں کا لباس پہن کر حجازی راستے سے اپنے سر پہ رومال ڈال کر، جس کو چہرہ جس سے چھپ جاتا ہے، ڈھاٹا باندھ کر کے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ میں حجازی لباس میں حجازی راستے سے عبید اللہ ابن زیاد آیا تو لوگوں کو یوں لگا کہ امام حسین تشریف لے آئے، اور جب یہ داخل ہوا کوفہ میں تو لوگ نعرہ لگانے لگے، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول۔ اور یہ تو سب کا چہرہ ایسے دیکھتا کہ کون زیادہ نعرہ لگا رہا ہے، اور یہ جب لوگ جوش و خروش میں تھے تو یہ ادھر جانے کی بجائے جہاں امام مسلم تھے یہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ امام گورنر ہاؤس کیوں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بعد میں جب یہ وہاں پہنچا، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، لائٹوں کا دور نہیں تھا، آپ جانتے ہیں آج سے تقریباً 1350 پونے 1400 سال کی بات ہے، تو اسی مدھیم اندھیرے کے اندر وہ داخل ہوا تھا، اور پھر جب کافی ٹائم گزرا لوگوں کو اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تو وہ گورنر ہاؤس میں اس نے دستک دی۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا امام آپ یہاں تشریف نہ لائیں، یہ تو گورنر ہاؤس ہے۔ تو اس نے غصے سے کہا کہ میں امام نہیں ہوں، میں تو عبید اللہ بن زیاد ہوں، دروازہ کھولو۔ اور دروازہ کھلایا، اور صحابی رسول
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پھر وہ گورنر بن کر کے بیٹھ گیا۔ راتوں رات جتنے کوفہ کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار، سب کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسا ایسا کام کر رہے ہو، اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، مسلم کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حیرت کی بات، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، وفا کی، جن لوگوں نے بلایا تھا، خطوط دیے تھے، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، ان لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم کوئی مسلم کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ اس وقت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہانی کے گھر میں مقیم تھے۔ ہانی کو پتا چلا یہ حالات ہو گئے، امام مسلم نے اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے گھر بھیج دیا اور آپ خود امام حضرت ہانی کے گھر مقیم رہے۔ المختصر یہ صبح ہوئی، صبح کو اس نے جو وہ سارے جو سردار تھے ان کو گرفتار کر لیا۔ امام کو پتا چلا کہ سب گرفتار ہو گئے تو آپ نے آواز لگائی کہ سب لوگ چلو اور کوفہ کے دارالامارت پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا امام مسلم کی ایک آواز پر۔ جیسے 40,000 کا لشکر جمع ہوا، سب نے گھیر لیا کوفہ کے گورنر ہاؤس کو۔ اب ایک اشارہ فرماتے تو ہنگامہ ہو جاتا، لیکن امام نے فرمایا کہ ابھی جنگ شروع نہ کرو، کوشش کرو کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ادھر وہ بات چیت کے مسئلہ حل کرنے کے پلان میں تھے، ادھر اس نے عبید اللہ بن زیاد لومڑی کی چال اس نے چلی اور جو جتنے لوگ تھے قبیلے کے سردار، برادریوں کے سردار، سب کو کہا کہ اپنی اپنی برادری کو کہو کہ یہاں سے جائے ورنہ تم سب کو ابھی مار ڈالوں گا اور ہانی کو بھی قتل کر دوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ جب ان سرداروں نے اپنی قوم سے کہا تمہاری وجہ سے ہم مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے، مسلم کے ساتھ نہ رہو، سب ساتھ چھوڑ کر کے جاؤ، سب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ 40,000 کے لشکر میں صرف 500 لوگ بچے۔ اذان مغرب ہو رہی تھی تو 500 لوگ تھے۔ مغرب کی نماز آپ نے جامع مسجد میں شروع کی، 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ جب سلام پھرا تو ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ امام مسلم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اس بات پر کہ میں نے تو خط لکھ دیا، اب میری بات کا تو امام انکار نہیں کریں گے اور امام میری بات پر نکل آئیں گے۔ المختصر یہ کہ امام مسلم نکلے وہاں سے، سارے دروازے بند تھے۔ یہ حالات ہیں اہل بیت کے ساتھ، یہ لوگوں کا رویہ تھا اہل بیت کے ساتھ۔ یہ حالات دیکھے لوگوں نے، دنیا کے لالچی لوگوں نے دکھائی یہ حالات، لوگوں نے بے وفاؤں نے یہ معاملہ دکھایا۔ کل تک جس کو دعوتیں کرنے کے لیے لوگوں کے گویا کے انتظار ہو رہے تھے، نمبر لگ رہے تھے، قطاریں لگ رہی تھی، اور آج اس کو نہ کوئی کھلانے والا ہے نہ پلانے والا ہے، نہ اس کو 2 گز زمین بستر کے لیے کوئی دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ امام وہاں سے نکلے اور جب چلے تو سارے دروازے کوفیوں کے بند تھے، سارے کوفیوں نے اپنے دروازے ڈر کے مارے بند کر رکھے تھے۔ گویا کہ قیامت تک ان کوفیوں کی بدعہدی اور ان کی بے وفائی جو ہے وہ دنیا کے اندر مشہور ہونے والی تھی۔ اور پھر امام مسلم جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کا گھر کھلا ہے، اس کا نام توعہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر، اور اس نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا تھا کہ امام میرے گھر میں آئے، اس نے اس لیے دروازہ کھول رکھا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے ابن اشعث کا گرگا تھا، تو اس کے بیٹے کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ امام وہاں پر رکے اور فرمایا کہ بڑی بھی مجھے پانی پلاؤ گی؟ آپ نے پانی پیا، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بڑھیا نے کہا اے اجنبی مسافر جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی میرا کوئی گھر نہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ جب اس نے سنا تو وہ چونک گئی اور پھر اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا۔ اور المختصر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی مخبری اس کے بیٹے نے کر دی، اور امام مسلم کو پھر لے جایا گیا اور کوفہ کے دارالامارت پر لے جا کر کے امام مسلم کو اوپر سے ان کی گردن کاٹ کر کے زمین پہ گرا دیا گیا اور آپ کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے بہت تفصیل سے امام مسلم کی شہادت بیان کر دی ہے، لیکن آج چونکہ 10ویں شب آ گئی ہے اور ابھی ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی کوئی تفصیل عرض کروں۔ جس کو تفصیل سے سننا ہے شاید پچھلے سالوں کی تقاریر کے اندر وہ تفصیل ہے اس کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کا سر کاٹ لیا گیا، ہانی کا سر کاٹ لیا گیا، زمین پہ گرا دیا گیا، ہڈیاں چور چور ہو گئی، اور پورے کوفہ کے اندر امام مسلم کا سر اور ہانی کا سر لے کر کے وہ پھرتے رہے۔ اور اسی طرح پھر بعد میں محمد ابراہیم جناب امام مسلم کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کے سر بھی ایسے ہی جو ہے وہ کوفہ میں بازاروں کے اندر گھمائے گئے۔ 3 ذی الحجہ تھی جس دن امام